نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 4 سے ہم شروع کریں گے۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل کی گئی تھیں، ان سب پر وہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آیت کے شروع میں ذکر آ رہا ہے یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو چیز آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کی گئی، اس پر ایمان لے آئے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کو بھی مانتے ہیں اے نبی جو آپ پر نازل کیا گیا، اور اس کو بھی مانتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، ہدی للمتقین کی بات آ رہی ہے نا، ان کی صفت ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 طرح کے متقی تھے۔ کون؟ ایک وہ جو کہ پہلے مشرک تھے، پھر اسلام لائے۔ پہلی وحی جو انہوں نے سنی وہ تو قرآن کی وحی تھی، اس سے پہلے انہوں نے کوئی وحی کبھی نہ سنی تھی۔ مشرک تھے، ایمان لے آئے، یہ ایک کیٹیگری ہو گئی۔ ایک اور کیٹیگری ان لوگوں کی تھی جو پہلے بھی وحی سنتے رہے تھے، ان کے پاس پہلے بھی اللہ کا کلام موجود تھا، یعنی اہل کتاب جو پہلے یہودی یا عیسائی تھے، پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی اس پر بھی ایمان لے آئے۔ یہ اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودی، یہ جب ایمان لاتے ہیں تو حدیث میں ایک مضمون آتا ہے، اس کے مطابق دوہرے اجر کا، ڈبل ریوارڈ کے یہ مستحق ہوتے ہیں۔ ایک ثواب پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا اور ان پر عمل کرنے کا، اور دوسرا اجر، دوسرا ثواب قرآن کے نازل ہونے کے بعد قرآن پر ایمان لانے کا اور اس پر عمل کرنے کا۔ تمام نبیوں کو ماننا اور تمام کتابوں کو ماننا ایمان کی لازمی شرط ہے، نیسیسری کنڈیشن ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں مگر عیسیٰ یا موسیٰ علیہم السلام کو میں نبی نہیں مانتا، تو وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان کے دائرے سے باہر نکل گیا۔ بالکل اسی طرح کوئی کہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو مانتا ہوں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو نہیں مانتا، تو وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں کہلائے گا، ایمان والا نہیں کہلائے گا۔ تو ذکر کیا گیا وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا اے نبی آپ پر، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وما انزل من قبلک۔ اس آیت سے ختم نبوت کی بھی ہمیں دلیل ملتی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر وحی کا اور نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو ضرورت اس کی تھی کہ آئندہ آنے والی کتاب کا بھی اسی اہتمام سے، اسی سٹریس کے ساتھ ذکر کیا جاتا تاکہ لوگوں کو کوئی شبہ نہ رہ جائے۔ مگر قرآن میں جہاں ایمان کا ذکر آیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وحی اور پہلے آنے والے انبیاء کا ذکر ہے۔ بعد میں آنے والی وحی یا بعد میں آنے والے کسی نبی کا قطعی کوئی ذکر نہیں، اور یہ مضمون کئی جگہ ہم کو ملے گا، کم از کم یہ قرآن میں 40-50 مختلف آیات میں یہ مضمون آیا ہے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے، آپ سے قبل ہم نے رسول بھیجے۔
سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک یوحی الیک وإلی الذین، اور اسی طرح وحی کی جاتی ہے اے نبی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف، کون تھے؟ من قبلک، جو آپ سے پہلے تھے۔ تو جب بھی نبی کا یا وحی کا ذکر آئے گا سب کے ساتھ من قبل یا من قبلک کی قید ہوگی۔ کہیں بھی آپ کو قرآن میں من بعدو کا ذکر نہیں ملے گا، من بعدک آپ کے بعد یا بعد میں جو آئے گا، کہیں اس کا ذکر نہیں ملے گا۔ آگے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت، آخر بعد میں آنے والی، دنیا کے بعد آنے والی آخرت۔ متقی کی صفت بتائی گئی کہ متقی کو 100% یقین ہے اس حقیقت پر کہ آخرت ضرور آئے گی۔ دو الفاظ ہم نے پڑھے، یؤمنون، یوقنون، وہ ایمان لاتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں۔ ایمان کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کیا تھا کہ نبی جو خبریں بتا دے ان کو مان لینا، ان کی تصدیق کر دینا، ان کو ویریفائی کر دینا، یہ ایمان ہے۔ وہی نے بتایا، ہمیں نہیں پتا تھا جنت کیسی ہوگی، ہماری عقل نہیں بتا سکتی تھی، وہی کے ذریعے سے پتا چلا۔ یقین کہا جاتا ہے اس چیز کو کہ جس کے بارے میں عقل انسان کو رہنمائی کر کے بتا دے، عقل کی بھی رہنمائی موجود ہو۔ تجربہ اور مشاہدہ، ایکسپیرینس اور آبزرویشن بھی انسان کو کوئی چیز بتائے تو انسان کو پکا یقین آ جاتا ہے اس چیز کے اوپر۔ اگر آخرت کے بارے میں کسی کے کان پر کوئی وحی نہ پڑی ہو، اس نے وحی کبھی نہ سنی ہو، تب بھی اس کی عقل اس بات کی طرف رہنمائی کرے گی کہ آخرت آنی چاہیے۔ ایک لاجیکل ایکسپلینیشن ہے دنیا کا، خود دنیا کے اندر دلیل موجود ہے اس بات کی، جو دنیا میں ہم مشاہدے کرتے ہیں، جو ہم کو تجربے ہوتے ہیں، ہماری ایکسپیرینسز، ہمارے آبزرویشنز خود انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آخرت آنی چاہیے، ورنہ تو لگتا ہے کہ دنیا جیسے الل ٹپ ختم ہو گئی۔ ایک ایسا پلے ہے، ایک ایسا ڈرامہ ہے جس کا کوئی اختتام، کوئی انجام ہی نہیں، ایبرپٹ اینڈنگ، ڈیڈ اینڈ۔ تو عقل ہمیں بتاتی کہ آخرت ہونی چاہیے، تو آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، اور وہی نے آ کر مزید اس چیز کو ویریفائی کر دیا، موقت کر دیا کہ آخرت آئے گی۔ اب متقی وہ ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ یقین وہ کیفیت ہے، کنوکشن، جو انسان کی سوچ کو، اس کے ارادے کو، اس کے عمل کو اپنی گرفت میں لے لے، اس کے عمل پر اثر انداز ہو، یہ یقین کی کیفیت ہے۔ متقی کو 100% یقین ہے اس حقیقت پر کہ جو کام دنیا میں سب کر رہے ہیں، ایک نہ ایک دن اس کا صحیح انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور انعام یا سزا مل کر رہے گی۔ دنیا میں انسان کا عمل ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، انسان ایمان لانے کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کو آخرت کے بارے میں 100% یقین نہ ہو۔ شروع میں پڑھا تھا نا ہم نے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی تعلیمات میں کوئی شک نہیں۔ تو کون شک کرے گا قرآن کی تعلیمات میں؟ قرآن کی تعلیمات میں وہ شک کرے گا جس کو آخرت پر یقین نہیں۔ جو قرآن میں شک کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے آخرت پر اس کے یقین میں کمی ہے یا یقین ہے ہی نہیں۔ تو نہ صرف ایمان لانا ہے آخرت پر، بلکہ یقین بھی رکھنا ہے، ایسا یقین جیسے کوئی چیز انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، پھر جنت یا جہنم میں داخلے کا یہ نقشہ ہمارے حواس کو، ہمارے سینسز کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اب جب یہ یقین انسان کو ہوتا ہے آخرت پر، یہ انسان کی زندگی میں ایک انقلاب لے آتا ہے، ریولیوشن لے آتا ہے۔ چاہے انسان لوگوں کے درمیان بیٹھا ہو یا بالکل الگ تھلگ کہیں بیٹھا ہو، سیکلوژن میں ہو،
یا کراؤڈ میں ہو، اس کا عمل ایک جیسا رہتا ہے، اس کے عمل میں تبدیلی نہیں آتی، اس لیے کہ وہ آخرت کے لیے کام کر رہا ہے۔